وقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال عز وجل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین و خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرات علماء کرام کے بہت ہی دین کی بیانات سننے کا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موقع عطا فرمائے۔ خاص طور پر حضرت قبلہ بزبان تمل بہت بہترین خطاب فرمایا، حالانکہ مجھے اتنی اچھی تمل آتی نہیں، ڈھکلا ڈھکلی کر کے بیڑا پار کر لیتا ہوں۔ لیکن حضرت کا بیان مجھے اس لیے سمجھ میں آ رہا تھا، میں توجہ سے سن رہا تھا۔ توجہ سے سنیں، زبان الگ بھی ہو، بات سمجھ میں آ جائے۔ میں جو لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات، انہیں تو بھی ہلاؤنا۔ توجہ سے سنیں تو کون سی بھی زبان کیوں نہ ہو، بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ کو یقین نہیں، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ حضرت کیا بولے بولو، تو انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً میں 60 to 70% حضرت کے خطاب کو دہرا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس بھی وقت کم ہے۔ یہاں سے مجھے فوراً میسور جانا ہے۔ اب حضرت کا بیان دہرا کر پھر میرا اپنا بیان، مجھے خود ارادہ نہیں ہے کہ میں لمبا بیان کرنا، صرف 1-2-3 گھنٹے بول کر ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو عنوان کے تحت کچھ اشعار پڑھ لیتا ہوں۔
آج کا ہمارا جو عنوان اور ہماری جو مجلس ہے، نشست ہے، جلسہ ہے، خاص طور پر ماں اور بہنوں سے تعلق رکھنے والی مجلس ہے. اصل ان سے ہی بات کرنا ہے. تم نے کہیں کیوں بلایا؟ دو وجہ آپ کو بلانے کی. ایک وجہ بولنے والے کے اندر ہمت پیدا ہو جائے، ورنہ ان کو بولتے بولتے بھی بچا حضرت ان کے بارے میں بول کر تو بادشاہ بھی نہیں بچے، صدرہ نہیں بچے، سیکرٹریاں نہیں بچے، روزگارہ نہیں بچے، پہلوانا نہیں بچے. اس کے میں بیٹھے ہوئے علماء اگر اجازت دی ہے تو عرض کرو ان کو بول کر تو بولی سب ابھی نہیں بچی. ایسی بڑی بڑی ہستیاں نہ بچ سکی تو میرے جیسا دبلا پتلا کیسے بچے گا؟ عبرت کے لیے تم نے بٹھا کر لے. مذاق نہیں، صحیح ہے. ایک لطیفہ سنتے ہیں. ارے بولو بھائی، بات نہیں بولو، بار بار پوچھنا حضرت نہیں تو سوتے. ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے نصیحت کرتے تھے، بیٹے یہ تقریر کے سفر میں میرے 50 سال گزر گئے، تمہارے تو 10-12 سال ہی. قوم پر بھروسہ کر تو کیا بھی لمبے لمبے بڑھانا کرو کو. میں پوچھا کہیں کو ابا؟ بیٹے یہ قوم بہت ہوشیار بیٹے، ہر کیا کھلنے ہوں گے، خوابہ دیکھ لے چلتے. بیچ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ہاں نہیں منڈی والا یہ سب حرکتیں کرے تو مولوی صاحب کو یقین بھی ہو جاتا کہ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے، مزید بولنے کا شوق بھی پیدا ہو جاتا. اور آپ کی جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ بولنے والوں کو وہ مضمون عطا فرماتے ہیں. آپ لوگ جو تھامے بیٹھے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عنوان ان کا ہے. ایک حکمت کے لیے، اور دوسرا کیا ہے، سامنے والا اگر نہ ہو تو بات کرنے میں دل نہیں لگتا. ایک طبیعت ہے یہ. سامنے اگر کوئی نہ ہو تو بات نہیں کی جا سکتی. لیکن تمنا عادت ہے، موبائل آنے کے بعد یہ بھی پریکٹس ہو گئی. سامنے کوئی بھی نہیں، ایک زمانے میں سامنے کوئی بھی نہیں رہے تو کوئی بات کرا تو دو ہی نظر رکھتے تھے، یا تو دیوانہ ہوگا بھی تو شیطان پکڑے گا. سامنے کوئی بھی نہیں، یہ پوچھ کر دیکھو بڑے آدمیوں کو جو پہلا زمانہ دیکھ کر ہی سامنے اگر کوئی بھی نہیں اکیلے بیٹھ کر بات کر لیتا رہے، کیا بھی یہ ملک کا قصہ ایک سیٹ کر کے چھوڑ دو. کون ہوں سامنے اگر کوئی نہ ہو بات کر لے کر پرانے زمانے میں کوٹری بیٹھتے یا بیٹھتی دو تو الزام لگتے سے اسے کیا، یا تو بولو دیوانہ ہوگا یا نہیں تو شیطان پکڑ لیا. اب اکیلے بیٹھ کر بات کرنی نہیں کرنی حضرت کے تقریر کے مطابق، ارے کرنی نہیں کرنی، تو انہیں پکڑنے تو بات کرنی نہیں کرنی. اب تو اتنی دیوانگی آگے ہے حضرت، پہلے کوئی کم سے کم ہاتھ میں موبائل ہوتا تھا، بات کرنے ہو جاتا تھا، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے کو. ہاں بولو کیا اتنے اب انہیں دیوانہ بھی نہیں، شیطان پکڑو بھی نہیں، موبائل پکڑو. انہیں کیا انہیں موبائل پکڑو. ابھی عنوان پر آیا نہیں، مقدمہ پیش کر رہا ہوں. میں جہاں بھی سفر میں جاتا ہوں، میں گھر میں ٹکتا نہیں، ہوٹل میں ٹکتا نہیں، مسجد میں گھر سے میں ٹکتا ہوں. اللہ کا حکم ہو جاتا ہے. اللہ کے گھر سے زیادہ سکون کہاں ہے؟ ارے بولو اللہ کے گھر سے زیادہ سکون کہاں ہوئی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے ایمان کا امتحان لیتے رہو. ایمان کا امتحان لینے کا طریقہ
سکون نہیں ملتا تو ایسے مسلمان کو اپنے ایمان پر محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے. سکون کی جگہ یعنی تو مدرسے میں رہتا ہوں بحالت مجبوری کہیں 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 رہتا ہوں. ایک مرتبہ ایک جاؤں کو گیا ذمہ دارہ سے بیان کے بعد مجھے بولے حضرت آپ کے رہنے کا انتظام کرے. میرے 4 دن رکھو نہیں مدرسہ کا کہ آپ تو مدرسے میں ٹکا ہوں نہیں تو مسجد میں ٹکا ہوں. اپنا کیا ہونا ایک ہنسی ایک تکیا ایک برش یہ ڈال رکھو. نیند کے دعائیں پڑھ لیے تو زبردست نیند تو بڑھایا نہیں. حضرت تو نیند کی بھی دعا ہے کہ حضرت نیند کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین. اس کے تعبیرات میں آتا ہے جسے نیند نہیں آتی وہ خلوص دل کے ساتھ اگر پڑھ لیتا ہے تو اسے اتنی نیند آ جاتی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. نہیں تو اتنا لے لو بولو. نیند کی دوائیں نہیں نیند کی دعا بھی ہے. سبحان اللہ. میری قدر میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں اللہ نے ہم کو کتنا اچھا دھرم عطا فرمایا کتنا اچھا مذہب عطا فرمایا کتنا اچھا دین عطا فرمایا اور ہم کس پیارے نبی کے غلام ہیں. ہر عمل کا طریقہ بھی نبی نے بتایا ہے ہر عمل کی دعا بھی نبی نے بتائی ہے. ایک مرتبہ یہ بات بیان کرا جیسے میں سے کبھی اٹھ کر پوچھا حضرت کیا آپ بھی کرو دعا ہے کہ حضرت ہاؤ بات کیا کھاؤ کے بھی دعا ہے کہ حضرت ہاؤ بات کیا پیے کی بھی دعا ہے کہ حضرت ہاؤ بات سونے کی بھی دعا ہے کہ حضرت ہاؤ بات. تو انہیں اٹھاتے ہی مولوی صاحب کو اٹھا مقصد ہوتا راجل ہونا تھا. جتنا آپ کے زمانے میں مولوی صاحب کے پیچھے پڑے ہی نا الٹا منزلہ کے متولیہ کے پیچھے پڑ جاتے پورا حصہ پتہ ہو جاتا. نہیں میرا منہ بریک نہیں ہے منجے پکڑو ان کو نہیں ہے کہ منجے کون بلاؤ ان کو پکڑو. میں مودی سے کریا نہیں میرے پاس تعویذ اور پہلے جتنے کیسا ہی ہے سو ہے. علماء اگر دھرتی میں حق میں بولے تو دھرمپوری کے مسلمانوں کے تمل ناڈو کے مسلمان یا کرناٹک کے مسلمان یا بھارت ملک کے مسلمان کے عالم کے مسلمان اگر آپ کا ایمان سلامت ہے اللہ کے فضل نبی کے صدقے کے بعد یہ علماء ہی کی تو محنت ہے. تمل ناڈو والے بڑی بڑی باریک باتوں کو سمجھنے والے ہیں اس لیے میں باریک باتیں عرض کرتا ہوں. ساری دنیا میں جتنے مذہب کے دعویدار ہیں نا آج ان کے پاس ان کا مذہب سلامت نہیں ہے. یہودیوں کے پاس یہودی مذہب سلامت نہیں ہے. نصارہ کے پاس عیسائی مذہب سلامت نہیں ہے. یہاں تک کہ ہندوازم کے پاس وہ دعوت کرتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں ہم ہندو ہیں ہم ہندو ہیں لیکن ان کے پاس بھی اپنا مذہب سلامت نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم مسلمانوں کے پاس اگر اسلام ہے تو اسلام سلامت ہے. اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ اللہ کا فضل نبی کا صدقہ اور علماء کی محنت ہے. یہ صرف یہ نبی ہمارے نبی توجہ کے ساتھ سنے بات یہ ہوتی جا رہی ہے. 1,24,000 دنیا میں انبیاء ہے. کتنا ہے زور سے بولو. اور ایک روایت ہے 1,35,000 اور ایک روایت ہے 1,80,000 اور ایک روایت ہے 2,60,000. اللہ یہاں بھی ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے.
ایک عورت ایک عامل صاحب کے پاس گئی تھے. کس کے پاس؟ عامل صاحب کے پاس. دھرم پوری میں عامل نہیں نہیں کہ تو بولو بینک کھولو تو نہیں عاملہ. ہم نے عاملہ کی ضرورت کیا ہے آقا؟ ہماری نماز خود تعویذ ہے. سبحان اللہ. ہماری تلاوت خود تعویذ ہے. ہمارے اللہ کا ذکر خود تعویذ ہے. ہمارے نبی پر درود پڑھنا خود تعویذ ہے. آقا تیری حیا تعویذ ہے، تیری شرم تعویذ ہے، تیرا ادب تعویذ ہے، تیرا احترام تعویذ ہے، تیرا صبر تعویذ ہے، تیرا برداشت کرنا تعویذ ہے، تیرا درگزر کرنا تعویذ ہے، تیرے مردوں کا تقوی تعویذ ہے، تیرے بچوں کی تعلیم تعویذ ہے، تیرے بچوں کی تربیت تعویذ ہے. اس سے زیادہ اور تعویذوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں تعویذ کا مخالف نہیں، لیکن اصل تعویذوں کو دیکھو. ساز برابر نہیں، جاؤ عاملوں کے پاس. تسلا برابر نہیں، جاؤ عاملوں کے پاس. بکرا برابر نہیں، جاؤ عاملوں کے پاس. بیوی برابر نہیں، جاؤ عاملوں کے پاس. دیوانے بن چکے ہیں، نمازوں کی پابندی کرو، گھر بدل جائیں گے. قرآن کی تلاوت کرو، گھر بدل جائیں گے. ذکر کی پابندی کرو، گھر بدل جائیں گے. میرے آقا پر درود پڑھو، گھر بدل جائیں گے. گھر کے بڑوں کا حق ادا کرو، گھر بدل جائیں گے. شوہر کے ساتھ وفا کرو، گھر بدل جائیں گے. غیبتوں سے بچو، گھر بدل جائیں گے. چغلیوں سے بچو، گھر بدل جائیں گے. حضرت قبلہ دامت برکاتہ ہوں کے پورے تقریر کا خلاصہ موبائل سے بچ جاؤ، پرانا دور واپس آ جائے گا. شراب کو بولتے ہیں ام الخبائث. میرے نبی نے کہا شراب کو کیا بولتے ہیں؟ ام الخبائث. مومنی کو بولتے ہیں ابو الخبائث. ابو الخبائث. حضرت بہت کچھ فرما دیا ہے مومنی کے بارے میں، وہ اس طرف جانا نہیں چاہتا. باتیں ممکن ہے کہ ریپیٹ ہو جائے، باتیں ذات ہو، لیکن میں ذرا ترتیب کے ساتھ چاہتا ہوں. میرا 7 سے 8 یہ مذاق نہیں ہے، مذاق کی مجلس نہیں ہے، یہ بیکار کی مجلس نہیں ہے. کسی کا انداز الگ، کسی کا انداز الگ ہے، لیکن ہر انداز کے اندر دوا ہے، دوا ہے. ایک قسم کی دوائیں کڑوی، لیکن اس کے اندر بھی علاج ہے. ایک قسم کی دوائیں میٹھی، اس کے اندر بھی دوا ہے. میٹھے اور کڑوے کی طرف نہ جاؤ، دوا پر نظر رکھو، دوا پر. ہمارے اعمال خود ہمارے لیے کیا ہے؟ تعویذ ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب تعویذ کے پیچھے زیادہ کرو رکو. نماز میں کیا کمی ہے؟ تلاوت میں کیا کمی ہے؟